الفاتحة. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے محمد. خداوند عالم سورہ فجر میں انسان کی ایک فاش غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اسے ایک حقیقت ابدی کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب اللہ انسان کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اسے دنیاوی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اچھا بزنس، اچھا روزگار، اچھی جاب اسے مل گئی، فیقول ربی اکرمن، تو نعمت دنیا کو دیکھ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خوب نوازا. واما اذا مبتلاہ، اور جب اس سے دوسری طرح سے آزماتا ہے اور اس آزمائش میں فقدر علیہ رزقہ، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، سروس سے فائر کر دیے گئے. فیقول ربی اہانن، وہ کہنے لگتا ہے کہ پروردگار نے تو ہمیں ذلیل کر دیا. حالانکہ جب دولت دی تھی تب بھی اور جب دولت چھین لیا تب بھی، دونوں ہی صورتوں میں اس کا امتحان ہو رہا تھا. نہ امتحان کی خوشی ہوتی ہے نہ امتحان کا غم ہوتا ہے. خوشی اور غم تو یہ ہے کہ امتحان میں اگر پاس ہو گئے تو خوش، فیل ہو گئے تو غم منائے. لیکن بہرحال انسان کی یہ جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ انسان عام طور سے دولت یہ جو ہے مل جانے کو نعمت سمجھتا ہے اور چھین جانے کو مصیبت سمجھتا ہے. آج ساری مشکلیں ہماری اسی کی ہیں. آج کل ادھر جائیے ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کیونکہ اقتصادیات آج کے ٹھیک نہیں ہے. یہاں کر کے جن چیزوں سے بھاگ کے آئے تھے یہاں پر، اسی کا سامنا یہاں بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو
جگہ جگہ کے اوپر یہ جو ہے فیملی کی مشکلات ہیں، مسائل ہیں. کب سے سمجھا رہا ہے کہ نہ دولت کا مل جانا اور نہ دولت کا چھن جانا، تمہارے لیے دونوں جو ہے برابر ہونا چاہیے. دولت مل گئی تب بھی شکر خدا، چھن گئی تب بھی شکر خدا. یہی کامیابی ہے. نہ دولت یہ جو ہے مل جانے کے بعد اتراؤ، اور نہ دولت چھن جانے کے بعد منہ لپیٹ کے بستر پہ پڑ جاؤ. دونوں حال میں میدان میں موجود ہیں. خدا آزما رہا ہے، ادھر سے بھی آزما رہا ہے، اس طرف سے بھی آزما رہا ہے، اس طرف سے بھی آزما رہا ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان صرف دنیاوی ہی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے. دینی نعمتیں اس کی نگاہ میں، مانوی نعمتوں کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دنیاوی جب نعمت مل جاتی ہے تب خوش ہوتا ہے، چھن جاتی ہے تو غمزدہ ہوتا ہے. جب اسے مانوی نعمت مل جاتی ہے نہ تو ملنے کی خوشی ہے نہ چھن جانے کا دکھ ہے. 9 دن سے آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جبکہ اصل نعمت جو ہے وہ مانوی نعمت ہے. روحانی نعمت، مانوی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی نعمت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے. جو اس حقیقت سے آشنا تھے، اس حقیقت سے باخبر تھے، وہ ہمیشہ ان کی دعا یہی، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی. وہ دعا یہ کرتے تھے پالنے والے، میری مصیبت میرے دین میں قرار نہ دینا. دنیا کی مصیبتیں دے دے ہمیں، اگر دے نہیں ہے تو مگر دین کی مصیبت کبھی نہ دینا. اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی. اصل نعمت، اصل دولت جو ہے وہ دین کی نعمت ہے، دین کی دولت ہے. جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے، جس چیز کو قربان کرنا ہے وہ دنیا ہے، دین نہیں ہے. لہذا حدیث میں ہے کہ حسنوا دینکم بدنیاکم، اپنے دین کی حفاظت کرو دنیا کو قربان کر کے. دنیا کی حفاظت نہ کرنا دین کو قربان کر کے. حسنوا دینکم بدنیاکم. اتنی تمام تاکیدوں کے باوجود عملی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں، ہم ہر میدان میں چست ہیں، ہر میدان میں ہم چست ہیں. لیکن جہاں دین کا میدان آتا ہے وہاں پر ہم سست ہو جاتے ہیں. دین کے میدان میں عموماً ہمارے ہاں یہ جو ہے جتنی چستی دنیا کے میدان میں ہے، جتنی پابندی سے جاب کا خیال ہوتا ہے، کہیں لیٹ نہ ہونے پائیں، دیر نہ ہو جائے، اتنے چاق و چوبند ہم یہ جو ہے دین کے معاملے میں نہیں ہوتے ہیں. کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں نماز میں تاخیر نہ ہو جائے. میں نے پہلے دن یا جو ہے دوسرے دن یہ روایت پڑھی تھی کہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اول وقت نماز پڑھنا. کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، سفر میں ہے، ایسی مجبوری جسے شریعت مجبوری کہتی ہے. ایک مجبوری تو وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں مجبوری، وہ مجبوری نہیں. جو خدا کی نگاہ میں مجبوری ہے، جو رسول کی نگاہ میں مجبوری ہے، اگر ایسی کوئی مجبوری ہو گئی، نماز تاخیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے عمدن نماز کو تاخیر کر دیا، جو کھانا لگ رہا ہے پہلے کھانا کو، دوست بیٹھے ہیں نا ان سے بات کر رہے، چلے جائیں تو بعد میں پڑھ لیں گے. دوست کی دوستی اہم ہے، کھانا اہم ہے، دعوتیں اہم ہے، بات کرنا اہم ہے، گپ لڑانا اہم ہے. ٹی وی میں فلاں پروگرام آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. میں جائز پروگرام کی بات کر رہا ہوں، ناجائز والی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ والا بہت اچھا آ رہا ہے پروگرام، آ رہا ہے، آنے دیجیے. حدیث میں نے عرض کی تھی کہ جب انسان نماز کو اول وقت نہیں پڑھتا ہے، جب نماز جا رہی ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں، نماز پڑھ لیا تب تو جائے گی نا، خدا کی بارگاہ میں جائے گی. جب نماز خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہوئی جاتی ہے، پالنے والے جس طرح اس نے ہمیں ذلیل کیا تو اسے ذلیل کیا. خود ذلت ہے نا. آپ دعوت میں کہیں جائیں، اگر آپ کو کھانا سب کے بعد میں دیا جائے، آپ توہین محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے آپ کو کھانے آئیے تشریف لائیے، سب سے پہلے آپ کو بلایا تو آپ اپنے لیے اعزاز محسوس کرتے. عام طور سے اس کو آپ عزت دیتے ہیں، کرتے بھی یہی ہیں.
آپ عالم دین کو عزت دیتے ہیں، دسترخوان لگا، قبلہ پہلے آپ آئیے. نماز جو ہے وہ قبلہ کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں. قبلہ پہلے آپ ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا. جس کو ہم عزت دیتے ہیں اسے جو ہے مقدم رکھتے ہیں، اور جتنی کم جس کی عزت ہوتی ہے اتنا ہی دیر میں اسے کھانا دیتے ہیں. نوکر چاکر سب سے آخر میں ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. تو اگر ہم نے سارا کام کر لیا، سب کچھ کرنے کے بعد تب نماز کی باری آئی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگاہوں میں سب سے کم قیمت نماز کی ہے. امام خمینی کا بڑا مشہور جملہ ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ نماز کا وقت ہے. سارے کام ایک طرف، نماز ایک طرف. بہرحال حسنوا دینکم بدنیاکم، اپنے دین کو بچاؤ، دین کی حفاظت کرو دنیا کو قربان کر کے. اس کے باوجود ہم یہ ہے کہ ہم سست ہیں. وجہ کیا ہے سستی کی؟ کل میں نے کچھ اس کے اوپر عرض کیا تھا کہ کیوں ہم سست ہیں. ایک وجہ اس کی تھی جہالت، نادانی. ہم جانتے ہی نہیں کہ دین ہے کیا، حقیقت دین سے ہم آشنا نہیں ہیں. نہ ہمیں ثواب کی قیمت کا اندازہ ہے، نہ ہمیں عذاب کی سنگینی کا احساس ہے. ہم سمجھتے یہ سب یہ جو ہے مذاق ہے. البتہ خیر اس احساس کو پیدا کرنے میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں. بعض دفعہ اشعار ایسے پڑھ دیے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا تو کچھ وہاں پر یہ جو ہے بگڑنے والا ہے. جنت تو ہماری پکی ہے، یا علی ہم تو تیرے ہیں اور جہنم کے لیے بہت تیرے ہیں. کوئی کمی تھوڑی ہے جہنم میں جانے والوں کی. ہمیں کون پوچھے؟ ہمارے لیے تو سب کچھ ہے، ہمارے لیے سارا جواز ہے. امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے تاکہ ہمیں گناہ کرنے کی چھوٹ مل جائے. پروانہ دے کے گئے امام حسین ہمیں جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے. تو جہالت کی بنا پر اور دین میں سستی کی ایک اہم وجہ اور ہے. بہت سارے وجوہات ہیں، کچھ آج بیان کروں گا، کچھ کل بیان کر چکا، کچھ آج اور کچھ کل انشاءاللہ، اور بقیہ جو رہ جائے گا تو اگلے سال. ایک چیز جو دین میں سستی کا سبب ہے، بہت توجہ سے سنیں، یہ سب کا تعلق ہم لوگوں سے بھی ہے، کبھی کبھی ہم سبب بنتے ہیں. دینداروں کا عمل. کچھ وجوہات وہ ہیں جو اندرونی ہیں، جو سست ہے دین میں اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، جہالت جیسے. اور کچھ اسباب وہ ہیں جو بیرونی ہیں. وہ افراد جو اپنے کو دیدار کہتے ہیں، جو دین کا دم بھرتے ہیں، بعض دفعہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں. ان کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ دین، اگر یہی دین ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. ان کا اخلاق ہے جی، وہ نماز کے پر بڑا زور دیتے ہیں، روزے پہ بہت زور دیتے ہیں، داڑھی پہ بہت زور دیتے ہیں، پردے پہ بہت زور دیتے ہیں، مگر ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے. کاروبار کے میدان میں جب آتے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں. تو کبھی کبھی دینداروں کا عمل سبب بن جاتا ہے کہ لوگ دین سے بیزار ہونے لگتے ہیں. زبان کے میدان میں تبلیغ کرنے آئیں گے تو ساری فضیلتیں بیان کریں گے، عمل میں جب آئیں گے تو زیرو. اسی لیے خدا کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو بڑا ناگوار یہ گزرتا ہے کہ وہ باتیں زبان سے کہتے کیوں ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. اے کاش اگر تم نہ کہتے تو دوسرے میں جو ہے ضد نہ پیدا ہوتی، دوسرا گمراہ نہ ہوتا. جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو دین کا سمبل ہے، دین کا نمونہ ہے، ان کا عمل یہ ہے. اگر آپ دین کے سمبل نہ بنے ہوتے، دین کا نمونہ نہ بنے ہوتے، دینداروں کے لیے اگر آپ آئیڈیل نہ بنے ہوتے تو ایک ممکن تھا کہ وہ دین سے بیزار نہ ہوتا. تو ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ دینداروں کا عمل ہے. بہت ساری خرافات، بہت ساری تحریفات کو دین میں شامل کر دیا ہے. دین کے نام پر وہ چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں جسے دیکھنے والا دیکھ کر کے دین سے بیزار ہو جاتا. یہ دین ہے، جبکہ وہ دین میں ہے نہیں. یہ دین میں اضافات ہیں، خرافات. یہ موقع نہیں میں بیٹھ کر کے یہ گناؤں کیا کیا خرافات ہے، نہ وقت ہے اور نہ یہ جو ہے محل ہے.
لیکن بہرحال غور، جو چیزیں دین میں نہیں ہے، جب اسے دین کے نام پر پیش کر دیا جاتا ہے، مسخ کر دی جاتی ہے شکل۔ آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو ہے مٹانے کے لیے بہت سارے راستے، ایک راستہ یہی اختیار کیا گیا ہے، وہ باتیں دین کے نام پر پیش کرو کہ دیکھنے والا جو ہے متنفر ہو جائے۔ آج طالبانی اسلام کیوں پیش کیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طالبانی اسلام کو یہ جو ہے نارمل چیز ہے، فطری چیز ہے؟ اسے پیش ہی کیا گیا اس لیے کیونکہ ایران میں امام خمینی کے انقلاب کے بعد لوگوں میں توجہ بڑی تھی، لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا تھا دین کی طرف، توجہ پیدا ہوئی تھی دین کی طرف، اسلام کی طرف، لوگ اسلام کو اپنانا چاہ رہے تھے، اختیار کرنا چاہ رہے تھے۔ اچانک طالبانی تحریک وجود میں آ گئی تاکہ اسلام اگر اختیار کرنا ہے تو اسلام یہ اسلام ہے۔ اب طالبانی اسلام کو کون اختیار کرے گا؟ کسے رغبت پیدا ہوگی؟ کون مائل ہوگا اس اسلام کی طرف؟ تو ایک سبب جو بنتا ہے دین کی یہ جو ہے سستی کا، وہ دینداروں کا عمل۔ دوسرا سبب جو بنتا ہے دین سے بیزاری کا یا دین کے بارے میں کوتاہی کہہ لیجیے، بیزاری تو دین کوتاہی کہیے، وہ ہے ضد۔ بعض لوگوں میں یہ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے ضد کے اسباب کیا ہے میں عرض کروں گا ابھی۔ ضد پیدا ہو گئی، بعض کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ کل ہم نے ایک بات کہی تھی، ہم نے کل کہا تھا کہ ہم دین کو نہیں مانتے، اب آج دلیلوں سے ثابت تو ہو گیا ہمارے لیے کہ دین ہے، اپنی بات سے پلٹے کیسے؟ کل تو کہہ چکے ہیں نا کہ اسلام غلط ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ دین جو ہے وہ قرون وسطیٰ کے زمانے کی چیز تھی۔ آج 21ویں صدی میں جب انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے، آج کے 8ویں دور میں، فلاں دور میں، سائنس کے دور میں، اب دین کی گنجائش کہاں ہے؟ اور جب انہیں یہ جو ہے دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا کہ نہیں، دین وہ چیز نہیں ہے کہ جو زمانے کے تبدیل ہونے سے اس کی جو ہے ضرورت ختم ہو جائے گی، زمانہ کتنا ہی بدل جائے، ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آکسیجن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح سے انسان کو ہمیشہ ہوا کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، آکسیجن کی ضرورت تھی، دھوپ کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، حرارت کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے، کوئی بھی زمانہ آ جائے، کوئی بھی دور آ جائے، یہ نہیں کہہ سکتے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اسی طرح سے دین کی بھی ساری باتیں سمجھ کے اب کریں کیا کریں؟ جو کہہ چکے تھے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر مان لیں تو یہ تو جو ہے شرمندگی کی بات ہوگی نا، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، انقلاب ایران میں انقلاب آنے سے پہلے مخالف تھے انقلاب کے، اس لیے کہ یہ مولویوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، انقلاب آ ہی نہیں سکتا ہے، انقلاب کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے، خام خواہ بے گناہ انسانوں کی جان کو جو ہے ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ وہ آ گیا انقلاب، اب کیا کریں؟ اعتراف کر لیں تو کل جو کہہ چکے کہ آ ہی نہیں سکتا ہے، اب تاک میں بیٹھے ہیں، کوئی کمی کہیں سے نکلی، کوئی کمی کہیں سے نکلی؟ صدام نے حملہ کر دیا، دیکھا نہ کہتے تھے ہم، ملک میں کوئی ہلکی سی جو ہے شورش ہو گئی، کوئی یہ جو ہے خلفشار ہو گیا، کہا دیکھا نہ گیا انقلاب، ختم ہو گیا نا۔ 30 سال گزر گئے، 31 سالواں دور ہے یہ، 31 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ضد ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انقلاب آیا بھی، باقی بھی ہے، ترقی بھی کر رہا ہے، آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اسلحوں کے میدان میں، ترقی کے میدان میں ایران کا ہم پلہ ثابت ہو سکے۔ چکے تھے نا، ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اگر ذرا سی بھی کہیں، اب ظاہر سے بات ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ملک ہے، ایک حکومت ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو ناممکن ہے کچھ نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایسا نہ تھا کہ سب ایک جیسے ہوں، مولا کائنات کے زمانے میں ایسا نہ، مولا کائنات کی حکومت 4.5 برس کی حکومت، 4.5 برس کی حکومت میں 3 بھیانک جنگیں لڑی، کس سے لڑی؟ غیروں سے کہ اپنوں سے؟ داخلی خلفشار تھا یا نہیں تھا؟ اگر داخلی خلفشار جو ہے باطل ہونے کی علامت ہو تو کیا کہیں گے یہاں پر؟
میں بھی یہی چیزیں تھیں. قرآن نے جا بجا اس کا سب کچھ سمجھ جاتے تھے. سب کچھ جان جانے کے باوجود ضد انہیں نہیں ماننے دیتی تھی. جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہو گئے 2 ٹکڑے. اگر وہ جھوٹے دعوے دار ہوتا، ایک معمولی انسان ہوتا تو نہ کر سکتا. لیکن یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا نبی ہے جس خدا نے چاند کو بنایا ہے. جو بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ٹکڑا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب مان لو. کہا نہیں ابھی نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ جو ہے وہ چشم بندی کر دی ہو. تو چشم بندی عام طور سے ان پر ہوتی ہے جو سامنے موجود ہیں. جو موجود ہیں کہ کل قافلہ آنے والا ہے. جب قافلہ آ جائے گا تو قافلے والوں سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ ہم نے بھی. کو کچھ بتایا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بتاؤ کل کوئی عجیب واقعہ تم نے دیکھا؟ کوئی اور تو عجیب. ہاں ایک بڑا عجیب واقعہ تھا، وہ یہ کہ مان لینا چاہیے تھا نا. شک لیکن پھر ایک دفعہ سر جو ہے جھٹک کے کہا کہ نہیں، سحرون مستقل وہی جادو ہے. قرآن نے لکھا اقتربت الساعۃ، 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا انجرو آیتن یورزو سحرون مستمر. جب بھی یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی اللہ کی جو ہے نشانی دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بات کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. یہ اپنی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. انہیں ایک طرح کی یہ جو ضد ہو گئی ہے کہ ایسی ہی آیتیں، اتنی ساری آیتیں، اتنی ساری نشانیاں، اتنی ساری دلیلیں، اتنے سارے معجزے جو انہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے. لَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ. اتنی دلیلیں ان کے پاس آ گئی ہیں کہ ہر دلیل سامان عبرت ہے. اس کے باوجود بھی عبرت حاصل کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وجہ ہے ضد، ہر دھرمی کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم نہ مانیں گے. اصل ہم سنیں گے نہیں آپ کی بات کو. وَجَعَلُوا فِي آذَانِهِمْ أَصَابِعَ. وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے. سنیں گے بس سن تو لو بات کو. اگر نہیں سنیں گے تو سمجھ میں تو آ جاتی ہے. مشکل تو یہی ہے. مشکل یہ ہے کہ سنتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. خانہ کعبہ کے پاس کھڑے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آیتیں کھینچ رہی ہیں اپنے طرف، جذب کر رہی ہے اپنے طرف. دلیل ہے، استدلال ہے، منطق ہے. اسلام کوئی جو ہے زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں. کیوں جبر نہیں ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن نے فوراً بیان کر دی. قد تبین الرشد من کیا جاتا ہے سمجھ میں آنے والی نہ ہو. آج رات ہے تو رات یہ جو ہے منوانے کے لیے کوئی شاپ کے اوپر یہ جو ہے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے تب آپ مانیں گے رات ہے. ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر طاقت کے استعمال کرنے کی. جس انسان کے پاس آنکھ ہے وہ باہر جاتے ہی سمجھ لے گا کہ رات ہے. جب سورج چمک رہا ہو اور آپ سے یہ منوانا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، سورج نکلا ہے، یہاں کسی جو ہے دباؤ کی ضرورت ہے، یہاں کسی پریشان، مگر یہ کہ آپ ضد میں نہ مانیں. کہا سورج نکلا ہے، دن ہے، کہا دن نہیں ہے رات ہے، کہا دیکھ سورج ہے، کہا سورج نہیں ہے. یہ آج کل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے.
وہ بڑی بڑی لائٹیں ہوتی ہیں نا، وہ لگا دی گئی ہیں، کھیل کے میدان میں جو لگتی ہیں اس سے بڑی لگا دی گئی ہے، وہ ہے، سورج نہیں ہے۔ اب بات الگ ہے، لا اکراہ فی الدین، کیوں دین میں اکراہ نہیں ہے؟ نہیں کہ دین میں ضرورت ہے جبر کی، اور اسلام جبر نہیں کرتا، دین میں جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل آشکار ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ سبب، وجہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، ضد۔ یہ ضد پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اسباب کیا ہیں ضد کے؟ بعض دفعہ ہمارے گھر کے بچے ضد میں آ جاتے ہیں، یوں ہم پڑھ لیں گے، آپ ان سے کہیے تو نہیں پڑھیں گے، آپ لاکھ کہتے رہیے، ضد آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ شکایت کرتے ہیں والدین، مولانا بچہ میرا ضدی بہت ہو گیا ہے، اسے کچھ بھی کہو تیار نہیں ہوتا ہے، بیٹی سے کوئی حجاب کر لو، ضد ہے نہیں کریں گے ہم، تو آپ کہتے ہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ ضد فقط کافروں میں نہیں ہوتی ہے، ضد اپنوں میں بھی تو ضد ہے۔ بہت سارے یہ جو ہے گناہ، بہت سارے اللہ کی یہ جو ہے نافرمانیاں، معصیت کا سبب ہے ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ بات سب سمجھ میں آ رہی ہے، سب جانتے ہیں حکم خدا کو نہیں مانتے، مانتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں، امام کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اسلام میں یہ واجب ہے؟ کہ وہ بھی جانتے ہیں، اور پھر کیوں نہیں مانتے؟ وہ نہیں مانتے۔ ضد پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب ہے یہ جو ہے غلط تربیت، غلط تربیت۔ ہر ایک انسان کی تربیت اس کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ بچے کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے، نوجوان کی تربیت کا انداز الگ ہے، جوان کی تربیت کا انداز۔ ایک لاٹھی سے سب دفعہ ہوتا ہے کہ والدین، عام طور سے کہا ہم لوگ یہ جو ہے ماں باپ کے احترام پر جو ہے مجلسیں پڑھتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں ماں باپ کا کیا کرو؟ احترام کرو۔ یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ والدین سے کہا جائے کہ بچوں کا احترام کرو؟ لوگ کہیں گے یہ کوئی اولاد کا بھی احترام کرنا چاہیے؟ ہاں، حدیث ہے پیغمبر، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا احترام کرو، ذلیل نہ کرو اپنے بچوں کو، شخصیت دو اپنے بچوں کو۔ اب افراط و تفریط ہو جاتا ہے نا، عباس کہتے ہیں جی ہم اپنے بچے کو اتنی شخصیت دیتے، بالکل نہیں ٹوکتے اسے۔ کنویں میں گر رہا بیٹا، گر جاؤ، تمہاری مرضی ہے، جاؤ گر جاؤ۔ ہے یہ بات نظریہ کہ جی بچوں کو کچھ کہو مت، تو کہتے ہیں ان کو ٹوکنے سے ان کی ذہنی جو ارتقا ہے وہ رک جاتی ہے، کن ذہن ہو جاتے ہیں۔ البتہ بار بار ٹوکنے سے بچے کن ذہن ہو جاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن چھوڑ دینا ان کو بالکل یہ جو ہے بے لگام کر دینا، ٹوکنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بچے کو ٹوکنا تو ہے، سمجھانا تو ہے نا، کس طرح سے ٹوکنا ہے، کس طرح سے سمجھانا ہے۔ ہر وقت کی یہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ، بچے کو توہین کر دینا، تحقیر کر دینا، کوئی بچے سے غلطی ہو گئی، اب اس کو اس کے بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، دوست کے سامنے، سب کے سامنے آپ اس کو ڈانٹ دیا، یہ اس کی توہین ہے۔ بچے نے اگر یہ جو ہے کوئی بچے نے خطا اگر کی ہے، گناہ کوئی کیا ہے، غلطی کی ہے، اسے چھوڑیے نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اسے ٹوکے۔ موقع کو دیکھیے، محل کو دیکھیے، ابھی غصے میں ہے مت کہیے، یا آپ غصے میں ہیں، کبھی ہم غصے میں ہیں، کبھی وہ غصے میں۔ آپ غصے میں کہیں گے تو آپ کی زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکلیں گے، اور اگر وہ غصے میں ہے، کان بند ہے اس کا، کچھ نہیں سن رہا ہے، وہ عقل پر اس کے پردہ پڑا، کیونکہ غصہ کیا ہے؟ الحدۃ ضرب من الجنون، غصہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ جس وقت ہم یہ جو ہے غصے میں ہوتے ہیں اس وقت عقل کھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کا پاگل پن، ایک پاگل پن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک طویل المدت ہوتا ہے اور ایک عارضی، جھٹکا لگا وقتی طور پر، 1 منٹ 2 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لہذا ہے کہ غصے میں کچھ نہیں، خاموشی اختیار کر لیں، سکوت۔ اسلام میں ہے کہ آپ بچے کو اگر یہ جو ہے جسمانی طور پہ سزا دے رہے ہیں،
البتہ اجازت ہے اسلام میں، مگر آپ قانون دیکھیں اسلام کا، اگر بچے کو جو ہے نشان پڑ گیا، کالا نیلا لال نشان اگر پڑ گیا تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. کس کو دیں گے؟ بچے کو. دیت دینا ہے آپ کو اگر نشان پڑ گیا. تم مت سننا. ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نشان اگر بچے کو پڑ گیا تو آپ کو جرمانہ دینا ہے. اچھا نشان نہ پڑے اس طرح سے ماریں، یہ کب ہوتا ہے؟ غصے میں ماریں گے تو نشان تو پڑے گا. ناپ تول کے وہی مار سکتا ہے، غصہ نہ ہو. اور ہمارے یہاں 99% جو بچوں کی پٹائی ہوتی ہے، اب یہاں تو قانوناً منع ہے، لیکن سارا حوصلہ یہاں لے جا کے وہاں نکالتے ہیں نا، وہاں جا کے نکال لیتے ہیں. تو 99% جو مار پڑتی ہے بچوں کو وہ غصے میں. اگر موڈ صحیح ہے، آفس میں کچھ ترقی ہو گئی ہے، تنخواہ بڑھ گئی ہے، گھر میں بھی جو ہے بیوی سے کوئی خاص تلخی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، من پسند کھانا بھی ملا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب بچے نے کوئی غلطی کر دی تو ہنس کے ٹال دیا، ہاں بچہ ہے. اور اگر کہیں آفس سے ڈانٹ سن کر کے آئے ہیں، باس نے کچھ آنکھیں دکھائی ہیں، یا گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں کچھ یہ جو ہے ناچاقی ہو گئی ہے، اب اپنا غصہ کس کو نکالیں؟ وہی غلطی جو کل بچے نے کیا تھا، ہنس کے ٹال دیا تھا، آج انداز دوسرا ہے. ہم تربیت نہیں کرتے ہیں بچوں کی، بچوں سے انتقام لیتے ہیں. تربیت الگ ہے، انتقام الگ ہے. لہذا اگر بچوں کو خطائیں کی ہیں بچوں نے، یہ جو ہے غلطیاں کی ہیں، ٹوکنا ہے، کیونکہ تربیت کے آپ ذمہ دار ہیں. ان کی زندگی کو یہ جو ہے سنوارنا اس کے آپ ذمہ دار ہیں، لیکن سنواریں، تباہ نہ کریں. تربیت جو ہے سنوارنے کا نام ہے، تباہ کرنے کا نام تربیت نہیں ہے. ممکن ہے ہو سکتا ہے آپ ایک بات بچے سے یہ جو ہے منوانا چاہتے ہیں، آپ کی بات نہ مانیں. کبھی کبھی ہوتا ہے باپ کی بات نہیں سنیں گے، ماں کی بات نہیں سنیں گے. خالہ اگر آ جائیں وہ کہہ دے ان کی بات نہیں سنیں گے، ماموں کی بات سن لیں گے، چچا کی بات سن لیں گے، پھوپھی کی بات سن لیں گے. آپ تو ہمیشہ سامنے رہتے ہیں نا. خالہ جب آئیں گی تو کچھ نہ کچھ یہ جو ہے گفٹ لے کر کے آتی ہیں. خالہ کون؟ جو تحفہ لے کے آتی ہیں، کینڈی لے کر کے آتی ہیں، کھلونا لے کے آتی ہیں. خالہ یعنی کھلونے والی، کینڈی والی. اور اماں کون؟ ڈانٹنے والی. ہوتا ہے نا. تو ممکن ہے کہ وہ بات آپ سے نہ مانے بچہ، خالہ سے مان جائے، یہ جو ہے پھوپھی سے مان جائے. ایک سے رشتہ بیان نہ کروں، چچا سے مان جائے، ماموں سے مان، ممکن ہے اپنے دوست کی بات مانے. دوست کے ذریعے منوائیے، خود نہ کہیے بار بار. خود بار بار کہیں گے تو ضد پیدا ہو جائے گی. ہے حدیث ہے، الافراط فی الملامہ تشب نیران اللجاج. تنش میں، سختی کرنے میں شدت اختیار کر لیں گے تو یہ سبب بنتا ہے ہٹ دھرمی اور یہ جو ہے ضد کی آگ کو بھڑکانے کے لیے. تو سمجھائیں بچوں کو، لیکن حد میں رہ کر کے. تو ایک سبب جو بچوں کے اندر یہ جو ہے ضد جو پیدا ہوتی ہے وہ غلط تربیت ہے. ہمیشہ جو ہے برائی کا جواب تو بالحسنات، برائی کا جواب اچھائی سے دیا جاتا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے مدینے میں ہیں، امام حسن مدینے میں ہیں. شام سے آنے والا آتا ہے مسافر، جیسے پتہ چلتا ہے یہ امام حسن ہے، شروع کرتا ہے امام حسن کو گالیاں دینا. امام حسن کو گالیاں دینا. خوب اگر انتقام لینا چاہتے امام حسن ایک نکال کے جو ہے وہ تلوار اڑا دیتے. سر مدینہ ہے نا، یہاں تو امام کے چاہنے والے ہیں.
یا تو معاویہ والے نہیں نہ ہیں، امام کے اصحاب موجود ہیں، یہ ایک اشارہ کر دیتے اپنے اصحاب کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس کے، انتقام تو ہو جاتا، اصلاح نہ ہوتی، سزا مل جاتی، اصلاح نہ ہوتی۔ اسلام کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، اسلام کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے۔ اگر سزائیں بھی اسلام دیتا ہے تو انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ اسلام کی سزا انتقام ہے، جس طرح سے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے وہی حیثیت اسلام میں سزاؤں کی ہے۔ امام حسن سنتے چپ چاپ خاموش کھڑے ہیں، وہ اپنا گالیاں دیے جا رہا ہے، گالی دے کے تھک گیا۔ امام حسن اب بولتے، بھائی پردیسی معلوم ہوتے ہو، بھائی مسافر لگتے ہو، کہاں پہ آ رہے ہو، کہاں ٹھہرے ہو، رہنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اگر ٹھہرنے کی جگہ نہیں آؤ ہمارے گھر آؤ، بھوکے ہو تمہیں کھانا کھلائیں، واپسی کے لیے زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے۔ اب تو اس نے دیکھا کہا یہ کون ہے، ہم نے تو ان کے بارے میں شام میں کچھ اور سنا تھا، یہ عظیم کردار، یہ عظیم درجہ، یہ عظیم مرتبہ، اتنا حسن اخلاق۔ فوراً امام کے قدموں پہ گر پڑا، مولا ابھی تک سب سے بڑا دشمن میں آپ کو سمجھتا تھا اور اپنے کو آپ کا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا، آج کے بعد سے آپ کا سب سے بڑا دوست میں ہوں۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور اپنے منصب کو کس گھرانے میں رکھے۔ اس کا دو طریقے ہو سکتا تھا نا، ڈانٹتے پھٹکارتے، بہت سارے واقعات ہیں ائمہ کی زندگی میں، ایک نمونہ فقط آپ کی خدمت سے پیش کیا۔ تو ضد جو بچوں میں بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے، بھیجا سختیاں، بھیجا روک ٹوک، کہاں گئے، بچے سے پوچھا تم نے بیٹا نماز پڑھی؟ ہاں پڑھ لی۔ کب پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ کس کے سامنے پڑھا؟ تو آخر میں کیا گیا، پڑھتے ہی نہیں، نماز جاؤ، چلے جائیں گے جہنم میں، مگر اب نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے نے کہا کہ نماز پڑھ لیا، مان لیجیے پڑھ لیجیے، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات، آپ قبول کر لیں اس کو۔ یا من یقبل الیسیر ویعطی الکثیر، ہے نا دعا میں کہ اے اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے ڈھیر سا ثواب دیتا ہے۔ اتنا ہی بچے نے کہہ دیا کہ ہاں نماز پڑھ لیا۔ اب اگر آپ کو احساس ہے کہ واقعی بچے نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا، اس وقت نہ جھٹلائیں اس کو، اس وقت نہ جھٹلائیں، بعد میں کسی مناسبت سے یہ بھی نہ کہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے بات بیان کرتے کرتے قصہ کہانی کے ذیل میں جھوٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کی برائی کیا ہے، خصوصاً اگر انسان نے نماز نہیں پڑھی اور کہہ دیتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو دوہرا گناہ اس نے کیا، اور یہ اب اس کو الگ سے سمجھائیں، براہ راست اس سے خطاب نہ کر۔ کبھی کبھی جو ضد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ضد کا سبب کیا ہے؟ غلط تربیت بچوں کی۔ دوسرا سبب جو ہے ضد کا بنتا ہے، جس سے انسان کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے جہالت۔ انسان کبھی نہیں سمجھتا کہ جو کام ہم فلاں کی جو ہے ضد میں کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ابا کی ضد میں یہ کام کر رہے ہیں، اماں کی ضد میں بھائی کی ضد میں یہ کر رہے ہیں، بہن کی ضد میں یہ کر رہے ہیں ہم کام، کیونکہ فلاں بھائی کو ابا بہت چاہتے ہیں، فلاں بہن کو اماں بہت چاہتی ہیں، وہ یہ کام کرتی، اس کی ضد میں ہم اس کا الٹا کریں گے۔ خوب آدمی سوچتا نہیں ہے، احساس نہیں کرتا ہے کہ خوب اس کا کیا بگڑا، تم نے اپنا بگاڑا ہے، جہالت کی بنا پر، نادانی کے بنا پر۔ جو حدیث میں ہے کہ اللجاجہ اولها الجہالہ وآخرها الندامہ، ضد کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے جہالت سے۔ جب انسان جہالت کی بنا پر ضد کا آغاز ہوتا ہے، اور جو ہے ضد کا انجام کیا ہے؟ ندامت اور پشیمانی۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ضد کیا اس کا انجام کیا ہوا، پشیمانی ہوتی ہے۔ خیر دنیا میں اگر پشیمانی ہو جاتی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اگر آخرت میں آئے
پشیمانی وہاں ہوئی تب تو تلافی کا بھی امکان نہیں ہے. اولها الجہالہ وآخرها الندامہ. ابتدا اس کی جہالت سے ہوتی ہے اور اختتام اس کا ندامت اور پشیمانی پہ ہوتا ہے. تو ایک سبب جہالت ہے اس کا. حدیث میں ہے کہ سب سے بڑی بیماری ضد ہے. اللجاجہ اکبر الاشیاء مضرۃ فی العاجل والآجل. ضد سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑا نقصان ہے, سب سے بڑا گھاٹا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. عاجل عین سے اس سے مراد ہے دنیا, اور عاجل حمزے سے اس سے مراد ہے آخرت. دنیا میں بھی یہ نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے. تو ایک سبب غلط تربیت, دوسرا سبب جہالت, نادانی. لہذا کا کوئی انسان یہ جو ہے ضد میں مبتلا ہے تو کوشش یہ کرے کہ اس کو آگاہ کر سکے. البتہ اگر آپ آگاہ کرنے جائیں گے, اگر آپ کی بنا پہ ضد ہے تو کبھی اس کو وہ نہیں, کسی اور ذریعے سے. تیسرا سبب ہے تکبر, گھمنڈ, یہ جو ہے غرور. اللجاجۃ متولدۃ من الکبر. ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ تکبر کی دین ہے. مغرور ہے, غرور اسے اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اسے مان لیں. خود دو بھائیوں میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, دو رشتہ داروں میں کسی بات پہ, دو دوستوں میں اختلاف ہو گیا, لوگ سمجھا رہے ہیں, بات سمجھ میں تو آ جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو دوستی کر لینا چاہیے, اپنے اختلافات کو ختم, مگر ابتدا کون کرے؟ تکبر اجازت نہیں دیتا. اڑے اپنی بات پر, نہیں ہم تو نہیں جائیں گے, وہ آئیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے, وہ آئیں. دیدی تو ہو رہی ہے نا, ملنے کو دونوں تیار, ملنے کو دونوں تیار ہے, اختلاف کے نقصان سے دونوں آشنا ہیں, جھگڑے سے فائدہ تیسرا اٹھا رہا ہے, دونوں جانتے ہیں, ختم کرنا بھی چاہتے ہیں, مگر ابتدا کون کرے, پہل کون کرے؟ غرور مانے ہو جاتا ہے, تکبر مانے ہوتا ہے, گھمنڈ مانے ہوتا ہے. ہم جھکیں گے ان کے آگے؟ ہرگز نہیں. ابو جہل جانتا تھا کہ پیغمبر پر حق ہیں, خود کہتا تھا انا اعلم انه لصادق. ابو جہل کا اعتراف ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ سچ بول رہے, یہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اب ان کا اتباع ہم کریں گے, بنی ہاشم کے اتباع کریں گے ہم, ہمارا خاندان اس خاندان کا اتباع کرے گا. یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا قاصد ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اعتراف ہے, مانتے ہیں, جانتے ہیں سب کچھ, لیکن اگر اعتراف کر لیں گے سب کے سامنے اور رسول مان لیں گے تو ان کا اتباع کرنا پڑے گا. تو گھمنڈ اور یہ جو ہے غرور سبب بنا, ضد میں آ گیا ابو جہل, ساری باتوں کو جاننے کے باوجود, حقائق سے آشنا ہونے کے باوجود. حقائق کو جان رہا ہے. یحییٰ ابن خاقان متوکل عباسی کا وزیر ہے. متوکل نے یحییٰ ابن خاقان کو حکم دیا تھا قبر حسین کو منہدم کرنے کے لیے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یحییٰ ابن خاقان کو, اس کا چہرہ سیاہ, چہرہ کالا, بدن گورا. تو عام طور سے جن کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے ان کا جو ہے بدن بھی سیاہ ہوتا ہے, جن کا چہرہ گورا ہوتا ہے ان کا بدن بھی گورا ہوتا ہے. میں نے جا کے یحییٰ ابن خاقان سے پوچھا کہ وجہ کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ کالا ہے اور بدن تمہارا جو ہے سفید ہے, گورا ہے؟ کہ داستان ہے. کہ داستان کیا ہے؟ داستان سنایا. متوکل نے مجھے حکم دیا تھا قبر حسین کو منہدم کرنے کے لیے, قبر حسین کو گرانے کے لیے, اس پر ہل چلانے کے لیے. میں نے ذمہ داری قبول کر لی, کربلا پہنچا. رات میں جب میں سویا تو دیکھا کہ رسول خدا آئے, کہہ رہے ہیں یحییٰ ابن خاقان اس حرکت سے باز آ جا, اس کا انجام اچھا نہ ہوگا. اٹھا. اس کا غرور, اس کا گھمنڈ, ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے,
ہم وزیر متوکل عباسی ہیں، اتنی بڑی حکومت کے ہم یہ جو ہے وزیر ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پیغمبر کے جو ہے منع کرنے کے باوجود وہ پیغمبر منع کر رہے ہیں، اور جانتا بھی حسین کو، پہچان خطا کیا ہے حسین کی، کیوں قبر حسین کو جو ہے منہدم کرنا چاہتا ہے، مگر نہ مانا، گیا جا کر کے قبر حسین کو منہدم کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں رات میں جب سویا تو پھر پیغمبر میرے خواب میں آئے، کہا تجھے منع کیا تھا نا، فَلَتَمَا عَلَى وَجْهِي فَصَارَ مُسْوَدًّا، پیغمبر خواب میں ایک تماچا میرے چہرے پہ رسید کیا جس کی بنا پہ چہرہ کالا ہو گیا ہے۔ کس چیز نے یحییٰ ابن خاقان کو اس جگہ پہ پہنچایا؟ تکبر کے بنا پہ ضد، ورنہ جب رہنمائی ہو چکی تو چھوڑ دینا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا قبر حسین کے انہدام کے لیے، لیکن تکبر نے اسے۔ کربلا ہی کے سلسلے میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ پانی پیتے ہیں، یہ جو ہے گلاس سے، پیالے سے، جگ سے حد اکثر پانی پی لیا، اس کو دیکھا گیا بڑے بڑے تشت رکھے، تشت میں پانی بھرا ہے اور منہ ڈال کر کے پانی پیتا، پورا تشت پانی کا پی جاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے پانی پیتے پیتے اور جگہ پیٹ میں جو ہے وہ جگہ نہیں رہ جاتی ہے، پھر بھی چلاتا ہے ہائے پیاس، پیاسی نہیں بجھتی اس کی۔ کسی نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میں کربلا میں فرات کا پہرے دار تھا، میں کربلا میں فرات کا پہرے دار تھا، جب حسین لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے پہنچے ہیں تو میں آگے بڑھا حسین کو روکنے کے لیے، اور میں نے کہا حسین نہر بہ رہی ہے، پانی موجود ہے، سب پی رہے ہیں، تمہیں نہیں ملے گا، حتی تموت عطشانا، جب تک تم پیاسے مر نہیں جاتے۔ ہم اگر اس وقت حسین کو پانی دے دیا، جناب علی اصغر کو اگر پانی دے دیتے جنگ کربلا پہ کوئی فرق نہ پڑتا، علی اصغر کو اگر پانی پلا دیا جاتا، جنگ کربلا پہ کوئی یہ جو ہے فرق پڑتا؟ جنگ کا جو انجام ہونا تھا وہ تو انجام ہو ہی جاتا۔ علی اصغر کوئی ایسے یہ جو ہے مجاہد نہ تھے، ایسے کوئی یہ جو ہے سپاہی نہ تھے، پانی پینے کے بعد حسین کی امداد کر دیتے اور حسین کو شہید ہونے سے بچا لیتے۔ جنگ کربلا پہ اثر نہ پڑتا، جس چیز نے روکا ہے علی اصغر کو پانی دینے سے، ضد کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ تو ایک چیز جو انسان کو دین میں جو ہے سست بنا دیتی ہے وہ ضد ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے سے ضد کو دور کریں۔ ضد یا جہالت کی بنا پر ہے، ضد یا یہ جو ہے غلط تربیت کی بنا پر ہے، ضد یا تکبر کی بنا پر ہے۔ اسلام کے اندر جو تباہیاں آئی ہیں یا آج تک جو آ رہی ہیں، بہت سارے تبلیغی کام رک جاتے ہیں، بہت سارے تعمیری کام رک جاتے ہیں، بہت سارے سینٹر ایکٹیو نہیں ہو پاتے ہیں، تہ میں جائیے تو کیا چیز ہے؟ وہ اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے افکار کے سلسلے میں ضد ہے، انہیں اپنے افکار کے سلسلے میں ضد ہے۔ اسلام آیا تھا انسان کی عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، اتنا کہ اسلام نے زور دیا ہے تفکر کے اوپر، تدبر کے اوپر، غور کرنے کے۔ آپ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیتوں کو دیکھیں گے، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسان سوچنے لگے، غور کرنے لگے، جہالت بھی اس کو نہ روک سکے گی، غلط تربیت کے اثرات بھی زائل ہو جائیں گے، تکبر بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا عبادت ہے، روزہ رکھ لینا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، دعائیں پڑھ لینا یقیناً یہ عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے تفکر، سب سے بڑی عبادت ہے غور کرنا، فکر کرنا۔ جناب ابو ذر بڑے عابد تھے، مگر حدیث کیا ہے ان کے بارے میں؟ کانا اکثر عبادت ابی ذر التفکر، ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ ابو ذر تفکر کرتے تھے، غور کرتے تھے۔ ابو ذر نے غور کیا تھا تب وہ موقف اختیار کیا تھا، اور پوری شجاعت کے ساتھ، پورے ثبات قدم کے ساتھ آخر تک اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ ربضہ کی مشکلیں بھی ابو ذر کے پائے ثبات میں لغزش نہ لا سکی، کیونکہ جو موقف اختیار کیا تھا وہ جذبات میں آ کے نہیں اختیار کیا تھا، غور کر کے، تدبر کر کے سوچیں۔ ان کی ضد میں ہم یہ کام نہ کریں گے، ان کی ضد میں ہم یہ کام نہ کریں گے، ان کا کیا نقصان ہوگا؟
اگر آپ نے یہ عمل انجام دے لیا انہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اور اگر آپ اس عمل کو انجام نہ دیا تو انہیں نقصان کیا ملے گا؟ جوانوں کو یہی بات بتائیں، بوڑھوں کو یہی بات بتائیں، ادھیڑوں کو بتائیں، والدین کو بتائیں، ہر کام سے پہلے تفکر کریں، سوچیں۔ کربلا میں جو آئے تھے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ 5 قسم کے لوگ کربلا میں تھے۔ انہوں نے اگر صرف تفکر کر لیا ہوتا، اگر صرف سوچ لیا ہوتا، اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، فکر کو کام میں لائے ہوتے تو کبھی وہ نہ کرتے جو کربلا میں کیا انہوں نے۔ جن لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، کربلا میں ہرملا بھی ہے، ہر بھی ہے نا۔ آج ہر کہاں ہے اور ہرملا کہاں ہے؟ شام میں جب لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کو سنا، کل آپ کی خدمت میں وہ جو ہے خطبے کے کچھ حصے پیش کیے تھے نا، ابھی تک وہی شامی جو پتھر مار رہے تھے، ابھی تک وہی شامی جو آگ برسا رہے تھے، ابھی تک وہی شامی جو طرح طرح کے طعنے دے رہے تھے، وہی شامی جو توہین کر رہے تھے، جب انہوں نے خطبے کو سنا اور سننے کے بعد اپنے عمل کا جائزہ لیا، غور کیا، فکر کیا، نتیجے میں ہٹ دھرمی سے باز آ گئے۔ اور ہٹ دھرمی سے باز آنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی لوگ جو ابھی تک یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے اور حسین کو والعیاذ باللہ خارجی کہہ رہے تھے، جو لوگ ابھی تک امام زین العابدین کی توہین کر رہے تھے، اب ان کا نعرہ تبدیل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے یزید پر جس نے حسین نواسے رسول کو کربلا میں شہید کر دیا، خدا لعنت کرے یزید کے اوپر جس نے راکب دوش رسول کو پیاسا ذبح کر دیا۔ وہ انقلاب آ گیا شام میں۔ اب اگر شام میں یہ انقلاب نہ آتا تو جانے کب تک اہل بیت اسیر رہتے۔ وہ انقلاب آ گیا کہ یزید یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، اس نے حسین کو قتل کیا، قتل کا الزام ابن زیاد کے سر ڈال دیا۔ لیکن اب شام والوں کی عقل جو تھی بیدار ہو چکی، جب وہ سوچنے لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ابن زیاد نے قتل کیا تھا، وہ ہے مجرم، تو یہ اہل بیت کو اسیر کس نے کیا ہے؟ اگر الزام ابن زیاد کے سر ہے تو ان کو اسیر کیوں کیا ہے؟ یہ موقع تھا کہ جہاں یزید اہل بیت کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ قاصد بھیجا قید خانے میں، قاصد آتا ہے قید خانے میں، آ کے کہتا ہے سید سجاد تمہیں یزید نے بلایا ہے۔ یزید کا پیغام سننا تھا، جناب زینب کا دل دھڑکنے لگا، جانے یزید میرے لال کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ امام نے ہتکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، گلے کے خاردار توق کو سنبھالا اور دربار کی طرف آگے بڑھے۔ دربار میں جب آئے تو خلاف معمول یزید احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، امام کو احترام سے جگہ دی اور کہا سید سجاد میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ہتکڑیاں کھولی گئی، بیڑیاں اتاری گئی، گلے سے خاردار اور توق اتارا، سید سجاد جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، دل چاہے شام میں رہو، دل چاہے مدینے چلے جاؤ۔ اللہ رے عظمت جناب زینب، امام سجاد فرماتے ہیں یزید میں پہلے اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کر لوں، اگر میری پھوپھی اماں مدینہ جانے کو کہیں گی ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ جناب امام زین العابدین دربار سے نکل کر کے زندان کی طرف آتے، ادھر جناب زینب در زندہ پہ کھڑی ہیں، جانے میرے بھتیجے پر کیا گزری، جانے میرا لال کس عالم میں۔ زینب در زندہ پہ کھڑی انتظار کے اب دیکھا امام سجاد چلے آ رہے ہیں، مگر انداز بدلا ہے، اب ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے کا خاردار توق بھی اتر چکا ہے۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ یزید کہتا ہے دل چاہے مدینے میں چلے جاؤ، دل چاہے شام میں رہو۔ جناب زینب کہتی بیٹا جائیں گے تو ہم مدینہ ہی جائیں گے، لیکن میرے لال ابھی نہیں، ابھی ہمارا مشن ادھورا رہ گیا ہے۔ اے میرے لال ابھی میں اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکی ہوں،
اے میرے لال جب سے اسیر ہوئی ہوں اپنے بھیا پہ جی کھول کے رو نہ سکی ہوں میرے لال، پہلے میں شام میں اپنے بھیا کی مجلس کروں گی، اس کے بعد جاؤں گی۔ عزیزو زینب حسین کی مجلس نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، زینب فتح حسین کا ڈنکا بجانا چاہ رہی ہے، زینب یہ بتانا چاہ رہی ہے کربلا میں جیتا کون ہارا کون۔ یزید کو خبر کر دی گئی کہ ہم جائیں گے مگر پہلے مجلس کریں گے۔ ایک گھر خالی کرایا جاتا ہے، اہل بیت کو قید خانے سے گھر میں منتقل کیا گیا۔ اہل بیت اس گھر میں اعلان ہو گیا کہ اس گھر میں مجلس حسین ہونی ہے۔ اللہ کیا انقلاب آ چکا ہے، جناب زینب کی تقریریں، امام سجاد کے خطبات کیا رنگ لائے ہیں۔ وہی شام ہے جہاں پر پتھر مارا جا رہا تھا، وہی شام ہے جہاں پہ آگ برسائی جا رہی تھی، وہی عورتیں جو تماشا دیکھنے آیا کرتی تھیں، اب وہ چلی ہیں مجلس کے لیے، اپنے شاہانہ لباس کو اتار کر کے سیاہ کپڑے پہنے، غم گساروں کا لباس پہن کر کے آئیں۔ آنے کے بعد مجلس میں شریک ہوئے۔ عزیزو مجلسیں ہوتی ہیں نا، کچھ سننے والے ہوتے ہیں، ایک سنانے والا ہوتا ہے۔ سنانے والا جب سناتا ہے سننے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ یہ سنانے والا کون ہے؟ جس نے اپنی نگاہوں سے کربلا کے واقعات دیکھے نہیں ہیں، سنے ہیں، پڑھے ہیں، کتابوں میں پڑھ کے سناتا ہے۔ لیکن یہ تو بڑی انوکھی مجلس ہے، اس مجلس کی ذاکرہ زینب ہے۔ کون زینب؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ارے حسین کے سینے پہ شبر سوار، گلے پہ بھائی کے خنجر پھیر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین کی مجلس ہوئی، ایک دن ہوئی، 2 دن ہوئی، 3 دن ہوئی، مسلسل حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہو شہداء کے سر کو بھیج دیں، ایک دفعہ ہم ان کے سر کی زیارت کر لیں۔ یزید نے شہداء کے سر کو بھیجا۔ جب سر آئے زوجہ عباس آگے بڑھی، عباس کے سر کو اٹھا لیا، ام فروا آگے بڑھی، قاسم کے سر کو اٹھایا، بی بی ایک آگے بڑھی، اس نے علی اکبر کے سر کو لیا، زینب نے آگے بڑھ کے اپنے ماں جائے حسین کے سر کو لے لیا۔ عزیزوں پر 2 سر باقی رہ گئے تھے، ایک ان کا سر، دوسرے محمد کا سر۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں دنیا سے گزر گئی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے کہا بی بی ایسا مت کہنا، اس کی ماں وہ زینب بیٹھی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکے کہ ان کے اندر ضد پیدا نہ ہو سکے۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں صدقے میں اہل بیت اطہار کے، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ خاص طور سے منصور صاحب کے والد کو جلد از جلد شفائے کاملہ عنایت فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح اور دینی تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعل